بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دونوں آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا تو میرے نبی جبرائیل آمین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھی، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے۔ محترم ناظرین، ایک روایات کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنا راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورۃ المبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو 2 آیات نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کرے تو نماز کو لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اسی لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے اور اس پر ثابت قدم رہے۔
ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا انتظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اقتدار میں ہے۔ مسجد میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر سریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کی پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔